الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم بزرگان دوستو، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا یہ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماہ مبارک کے جو 3 حصے بتلائے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا ہے پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم کے آگ سے نجات کا اللہ نے انسانوں کے لیے انتظام کیا ہے۔ اب یہ بیچ والے درمیانی حصے میں ہم اپنے زندگیوں کا حصہ اس میں گزار رہے ہیں، تو یہ موقع جو اللہ نے دیا ہے یہ ہمارے لیے بہت اعلیٰ ہے، بہت قیمتی ہے، کیونکہ ہماری زندگی جو آج ہمارے ہاتھ میں ہے، جو آج ہم زندہ ہے، اس کو ہم نفع کا بنا سکتے ہیں، اس کے اندر ہم خیر کو کر کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن آگے کا سال، آگے کا وقت پتہ نہیں وہ سامنے آئے گا ہمارے یا پھر نہیں آئے گا۔ آج ہم ہیں، کل پتہ نہیں ہے رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے، کیونکہ دنیاوی زندگی کا کسی کو کوئی علم نہیں ہے۔ پچھلے سال جو لوگ تھے، جو زندہ تھے، جو کہہ رہے تھے آئندہ سال ہم یہ پلان کریں گے، یہ کام کریں گے، آج اس سال وہ رمضان میں نہیں ہے، ہم آج موجود ہے، اگلے رمضان میں رہیں گے نہیں رہیں گے اللہ جانتا ہے۔ ہم اس کو اپنے زندگی کا آخری رمضان سمجھے، اور آخری رمضان سمجھ کر ہم اس میں وہ عمل کرے جس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا۔ گویا یوں سمجھے کہ اس رمضان کے بعد فیصلہ ہونا ہے کہ یہ جہنم میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے، تو اعمال ہمارے جس معیار کے ہوں گے وہی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو اعمال کی طرف متوجہ کریں، اعمال صالحین کی طرف اپنے آپ کو بڑھائیں، کیونکہ اعمال میں 2 طرح کے انسان ہیں۔ انسان ایمان والے روئے زمین پر 2 طرح کے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اپنی دنیا کو مقصد بنا لیا، دنیا کو تجارت اور کاروبار کے اعتبار سے اپنے آپ کو آگے کیا کہ رمضان کو انہوں نے دنیا کمانے کے پیچھے لگا کر دنیا کے اندر دنیا ہی کے لیے، اس کے لیے اپنی رات اور دن کی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں نے رمضان کو دنیا کمانے کے اعتبار سے لے کر اس کو دنیا کو اپنے دماغ میں لگا لیا اور دنیا کمانے میں لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے دنیا کے اعتبار سے نہیں سوچا، انہوں نے اعمال کے اعتبار سے سوچا، تو کچھ لوگ رمضان کے اندر عبادت کی طرف بڑھے، کسی نے مغفرت کروانے کے لیے اعمال کی طرف اپنے آپ کو بڑھایا، تو کسی نے دنیا کی طرف بڑھایا۔ اور اعمال کی طرف بڑھانے والوں میں بھی پھر 2 قسم کے لوگ ہیں۔ جو روزے رکھنے والے ہیں وہ اپنی جگہ روزے رکھ تو رہے ہیں، جو نعتوں میں قیام یعنی تراویح پڑھنے والے وہ بھی اپنی جگہ تراویح اور قیام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ تراویح پڑھنے والے اور یہ روزے رکھنے والوں میں بھی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک فاقہ اور بھوکے سے رہنے والی جماعت تعداد اور کثیر تعداد کے ساتھ ہے،
جن کا روزہ روزہ نہیں کہلائے گا، صرف ان کا یہ عمل فاقہ کہلائے گا کہ صبح سے شام تک اپنے آپ کو انہوں نے پریشانیوں میں ڈالا ہے کہ بھوک اور پیاس کے ساتھ اپنا وقت کاٹ رہے ہیں۔ ایک گروہ وہ ہے جو فاقے سے ہے اور ایک گروہ وہ ہے جو روزے سے ہے، اس کو یاد رکھو۔ فاقے سے رہنے والوں کو کوئی اجر نہیں ہے، روزے میں اب اگر وہ ہے تب بھی اس کا وہ فاقہ ہی ہے، کیونکہ اس کے اس فاقے سے روزے کا اجر نہیں مل رہا ہے۔ روزے کا اجر کچھ اور ہے، روزہ کچھ اور ہے، اور فاقے سے جو رہ رہے انسان، جن لوگوں نے فاقہ کیا ہوا ہے وہ کچھ اور ہے۔ راتوں کی تراویح اور نمازیں پڑھنے والی جماعت ایک اور ہے، اور وہ اس میں ایک جماعت وہ ہے جو جاگنے والی ہے، اور ایک جماعت وہ ہے جو جاگ کر اس کو کارآمد اور نفع اور عبادت والی بنانے والی، اپنے اس عمل کو نیکیوں میں تبدیل کرنے والی ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو روزے دار تو بنا لیا، لیکن اپنے حقیقت والے روزے کو ہم نے اپنے آپ سے نہیں جوڑا، نہ اپنے آپ سے ہم نے اس روزے پر اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ روزے کی جان اور روح بھی ہماری باقی رہے، اور روزہ ہمارا ظاہر جو صرف بھوکا رہنا، یہ بھی ہمارا صحیح سالم عبادت والا رہے۔ ہم نے روزہ کس چیز کو بنا لیا؟ ہم نے روزہ پیٹ میں کھانا اور پانی کو نہ پہنچانا، یہ نیت باندھنے کو روزہ سمجھ لیا۔ ہم نے روزہ پیٹ میں کھانا اور پانی کو نہ پہنچانے کی نیت باندھنے کو روزہ سمجھ لیا، لیکن روزے کا جسم سے تعلق سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہے، اس کو روزہ کہا ہے۔ جس سے سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک کے جسم میں ایک پیٹ اور حلق بھی آتا ہے، ایسی فرمایا حلق میں پانی نہ اتارو، پیٹ میں کھانا نہ پہنچاؤ، یہ ایک ان کا روزہ ہوا۔ دماغ کا روزہ اوپر سے شروع ہوتا ہے جو ہم نے نہیں رکھا، اس سے نیچے آنکھ کا روزہ ہوتا ہے جس کو ہم نے نہیں رکھا، اس سے نیچے کان کا روزہ ہوتا ہے جو ہم نے نہیں رکھا، اس سے نیچے ہاتھ کا روزہ ہوتا ہے اس کو ہم نے نہیں رکھا، جس کا ایک روزہ دل کا ہوتا ہے اس کو ہم نے نہیں رکھا۔ پیٹ کا روزہ وہ ہم نے تو رکھ لیا ہے، لیکن نیچے شرمگاہ کا روزہ ہم نے وہ روزہ نہیں رکھا۔ ہم نے پاؤں کا روزہ وہ روزہ نہیں رکھا۔ ہم نے روزہ صرف اس نام سے روزے کو پہچانا، اور روزہ ہم نے اس چیز کو کہا کہ پیٹ کے اندر کھانا اور پانی کا نہ پہنچانا، اس کا نام ہم نے روزہ سمجھ لیا۔ فرمایا کہ جو اس طریقے سے نیت باندھ کر روزہ رکھتا ہے وہ روزے سے نہیں ہے، وہ فاقے سے ہے۔ فاقہ اس کو کہتے ہیں کہ جیسا ڈاکٹر کسی انسان سے کہے کل تیرا آپریشن ہے، آج سے لے کے کل 24 گھنٹے 12 گھنٹے تجھے کوئی کھانا اور پینا نہیں ہے، انسان احتیاط کر کر اپنے آپ کو بھوک اور پیاس سے انتظار میں رہتا ہے۔ وہ بھوکا اور پیاسا جس طریقے سے وہ اپنے آپ کو رکھتا ہے، ایسی ایک انسان اپنے آپ کو اس طرح کی نیت باندھ کر بھوکا اور پیاسا رکھتا ہے۔ اگر ہمارے کانوں کا روزہ نہیں، ہماری زبان اور آنکھ کا روزہ نہیں، ہمارے دل اور دماغ کا روزہ نہیں، ہمارے جسم کے اعضاء اور پرزے کا اگر روزہ نہیں ہے، ہم روزے دار نہیں ہیں۔ روزہ ایک عبادت ہے، صبح سے لے کے شام تک کا بیچ کا درمیانی پورا وقت اس کا عبادت میں ہی گزرے، جسم کا پرزہ عبادت میں ہے۔ نیت باندھنے سے لے کے نیت کھولنے تک، روزہ کھولنے تک کا جتنا جسمانی عمل اور حرکت ہے، یہ پورا کا پورا فرمایا اس کا عبادت میں ہے۔ نماز میں ہے تو بھی عبادت میں ہے، بیٹھا ہوا ہے تو بھی عبادت میں ہے، سویا ہوا ہے تو بھی عبادت میں ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے تو بھی عبادت میں ہے، یہ چل رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، یہ باتیں کر رہا ہے تو بھی عبادت میں ہے، یہ گھر میں بچوں میں ہے تو بھی عبادت میں ہے۔ کیوں کہا عبادت میں ہے؟ کیونکہ اس نے نیت جو باندھی وہاں پر، اور روزہ کھولنے تک کی جو نیت ہے، یہ بیچ کا پورا عمل روزہ ہے، اور روزہ یہ نیکی اور عبادت ہے، اور نیکی اور عبادت میں یہ بندہ کنٹینیو جڑا ہوا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ نے کہا ہے حرام سے تو بچنا تو ہے ہی ہے، لیکن اس میں روزے میں حلال سے بچنے کو اللہ نے کہا ہے۔ اب یہ بیچ کا تمام کی تمام وقت یہ اپنے ضروریات کے لیے اپنے استعمال میں لا رہا ہے، وہ بھی پورا کا پورا اس کے لیے عبادت بن رہا ہے۔ ایسی فرمایا جیسا نماز عبادت ہے، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک نماز عبادت ہے۔ نماز میں پورا جسم اللہ کی اطاعت پر کھڑا ہوگا، رکوع اس کا اللہ کی اطاعت پر ہوگا تو نماز ہے،
क़याम उसका अल्लाह की इताअत पर होगा तो नमाज है, नमाज में निगाह सही जगह होगी तो नमाज है, नमाज में तस्बीहात की पाबंदी होगी तो नमाज है, नमाज में कुरान की तिलावत सही होगी तो नमाज है, नमाज में सजदा और रुकू होगा तो नमाज है, नमाज में एक जगह खड़े होगा तो नमाज है, नमाज में अल्लाह को सामने महसूस करेगा तो नमाज है, नमाज में तशहुद में बैठेगा तो नमाज है, नमाज पूरी मुकम्मल पढ़ लेगा तो नमाज है, सलाम फेरने तक अगर वो इधर उधर न देखे तो नमाज है, अगर वो सलाम फेरने तक कान से किसी की बातों को नमाज में न सुने तो नमाज है, अगर वो नमाज की हालत में रहते हुए मोबाइल से न खेले तो नमाज है, अगर वो नमाज की हालत में रहते हुए गंदे ख्यालात और गंदे चीजों को न दिमाग में लाए तो नमाज है, अगर वो नमाज में गीबत और बुराई और बात न करे तो नमाज है। ऐसी जैसे नमाज शुरू से आखिर तक बीच के सारे वक्फों में अल्लाह की मना की हुई चीजों से रुकने के बाद अल्लाह के हुक्म और नबी के सुन्नत पर करने पर वो नमाज है। नमाज में कोई बात करे तो नमाज टूट जाए, नमाज में कोई कई निगाहों को लगाकर उधर ख्याल तसव्वुरात को ले जाए तो नमाज टूट जाए, अगर नमाज के अंदर कोई यहाँ से वहाँ चले तो नमाज टूट जाए, गलत पाँव खुद के है पाँव का इस्तेमाल कर कर वो मस्जिद से बाहर निकले नमाज टूट जाए, अगर वो जायज जगह पर पैर को ले जाए तो भी नमाज टूटे, हाथ को बांधने के बजाय हाथ को सिर्फ हरकत देना शुरू कर दे, खुद के हाथ है तो भी नमाज टूट जाए, जबान है जबान से बोले तो नमाज टूट जाए, अपने दिल दिमाग में बुरे ख्यालात को लाते हुए अल्लाह का तसव्वुर न करते हुए इसी तरह अपने अमल को अपनी जाती राय पे करते हुए तो अमल कसीर के साथ करे तो टूटने पर यह भी नमाज उसकी टूट जाएगी। जैसे ये अमल में ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं, जैसे नमाज में अगर ये कर ले तो नमाज टूट जाती है, ऐसी ये भी एक रोजा एक इबादत है, ये रोजा भी इस तरह एक अमल है, रोजा भी इस तरह एक नेकी है। सुबह से शाम तक के भूखा रहने का नाम रोजा नहीं है, आंख से किसी बुरी चीज को न देखना, ये नमाज के अंदर जैसे रुकू और सजदे की जगह तस्बीहात पढ़ने के वक्त गोद के अंदर जिस वक्त में तशहुद में बैठे अपने गोद के अंदर निगाह को रखे, जैसे नमाज में निगाह की कैद है ऐसी रोजे में भी निगाह की कैद है। इफ्तार तक वो नामहरमों को न देखे, गुनाह और बुराइयों के काम में अपनी आंखों से आंखों को न दौड़ाए। अगर इसने इन सारी चीजों पर अपनी आंख को खड़ा किया तो ये आंख का रोजा हुआ। कानों से गालियों को न सुने, गानों को न सुने, नाच गाने और फहश बेहयाइयों को न सुने, गीबत और बुराइयों को न सुने, ये कान का रोजा है। जबान से गाली और गलोज और गीबत न करे और फहश बेहयाई और लानतान न करे, ये जबान का रोजा है। जबान से किसी को जो है बुरे बात और बुरे कलिमात का न कहना, ये जबान का रोजा है। हाथ से किसी के ऊपर जुल्म के लिए न उठाना, फरमाया अगर कोई उठाता है तो ये नमाज टूट गई, रोजा टूट गया। हाथों से उसने बुराई और फहश बेहयाई के काम किए, ये हाथों का रोजा टूट गया, ये रोजे में है, इसलिए इसको इन चीजों से बचाना इसका रोजा है। पाँव को बुराई और गुनाह की तरफ ले जाना, इसको जुल्म और ज्यादती की तरफ ले जाना, इसको गुनाह के काम और मार्केट और बाजार की तरफ अपने आप को दौड़ाना। यह पैर वो जहां पर जरूरत नहीं है ऐसे गुनाहों के अड्डों तक इसको ले जाना, यह गुनाह से बचने के बजाय उसमें आगे पैरों के जरिए जाना, यह पैर का रोजा टूटने की अलामत है। यह पैर का रोजा नहीं है, इससे बचना पैर का रोजा है। दिल और दिमाग में अल्लाह का तस्वुर और ख्यालात का रखना, यह अल्लाह के लिए रोजा और इबादत करना, यह रोजे का हक है। अगर इस तरीके से हमने रोजा बांधा और इस तरीके से अगर हमने नीयत बांधी तब जाकर यह पूरा एक नमाज की तरह जैसे रुकू और सजदा और क़याम और तहियात ऐसी सुबह से शाम तक का यह जाहिर ही रहा। यह अमल रोजे का जाहिर है, यह भी याद रखो। रोजे का एक जाहिर है, रोजे का एक बातिल है। जाहिर यह है कि पूरे जिस्म को पूरे कैद महफूज रखना सुन्नत शरीयत के मुताबिक। अब नमाज का सबसे आला चीज, नमाज की सबसे आला सिफत क्या है? उसमें खुशी और खुजू और अल्लाह का ध्यान और तवज्जो, ये नमाज की आला सिफत है। बंदा ये सोचे कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं और ये नहीं तो कम से कम ये सोचे कि अल्लाह मुझे देख रहा है। ये नमाज का ध्यान, नमाज की रूह, नमाज की जान है। रोजे का जाहिर एक तरफ ये हुआ तो नमाज का बातिल भी यही है। हर वक्त हर आन हम ये सोचे अल्लाह मुझे नहीं, मैं अल्लाह को देख रहा हूं। इसलिए जबान से गुनाह से इंसान बचेगा, आंख से इंसान गुनाह से बचेगा,
ہاتھ سے انسان گناہ سے بچے گا، اپنے جسم سے انسان گناہ سے بچے گا، اپنی شرمگاہوں سے انسان گناہ سے بچے گا۔ اگر اس طرز اور اس طریقے پر انسان نے اپنا دھیان والا عمل نیت باندھنے سے افطار تک رکھ کر پورا دن بھر اپنے آپ کو لے کر چلا، تب جا کر یہ افطار میں اگر دعا پڑھے اور پھر یہ افطار کرے، تب یہ روزہ ہے۔ ایسے روزوں کے بارے میں اللہ کے حبیب نے کہا، ایسے روزوں کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بندہ ایسا روزہ رکھ کر آ جاتا ہے، میں آسمان کے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، وہ معلّہ جس کو عرش عظیم کو جنہوں نے اٹھایا ہوا ہے، حضرت کعب بن احبار فرماتے موسیٰ علیہ السلام کے تورات کے نسخوں کے اندر وہ کہتے کہ انہوں نے لکھا، وہ کہتے اللہ نے یہ فرمایا، اللہ یہ کہتا ہے کہ میں محمد رسول اللہ کا امتی جب پورا صحیح سالم روزہ لے کر مجھ تک آتا ہے، افطار کے لیے جب میرے سامنے بیٹھتا ہے، میں عرش معلّہ کے اٹھائے ہوئے فرشتوں کو حکم دیتا ہوں، تم نیچے کی طرف آ جاؤ، تم اس سب چیزوں کو چھوڑ دو، اور جو میرا بندہ میرے سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تم اس کے دعا پر آمین کہو۔ اور اللہ کہتا ہے اس نسخوں کے اندر کہ میں نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ میں اس کی دعا کو قبول کر لوں۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اس ماہ مبارک میں اللہ کے لیے عبادتیں کرتا ہے، اللہ اس کے نفل کو فرض کے برابر کر دیتا ہے، اس کے سنت کو اللہ فرض کے برابر کر دیتا ہے، اس کے فرض کو اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ اگر کوئی رمضان میں 2 رکعت سنت پڑھ لے، اس طرح روزے کی حالت بنائے اور پھر 2 رکعت نماز کے لیے کھڑے ہو جائے اور 2 رکعت میں ایک ہی رکعت پڑھے، ایک رکعت پڑھنے پر اللہ کے حبیب نے فرمایا اللہ اس کے لیے جنت میں پورا ایک شہر نور کا بنا کر اس کے نام پر لکھ دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزہ ایسا ہو جیسا میں نے بتلایا۔ آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ بندہ جب اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت میں 2 شہر نور کے بنا دیتا ہے۔ پھر بندہ جب نماز کے بعد اللہ کے سامنے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے، جب نماز ذکر کے بعد ذکر کرتا ہے، اس کے اس ایک ذکر والے کلمے پر اللہ پاک اس کے لیے 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا اگر یہی بندہ اگر اس نماز کے بعد میں اور اس کے بعد کسی محتاج کی مدد کرتا ہے، کسی ننگے کو کپڑا پہناتا ہے، ضرورت مند کو اس کی حاجت کے مطابق کپڑا دیتا ہے، تو فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کے دن پورے مخلوق کے سامنے اللہ پاک اس کے لیے 70 لاکھ نور کا لباس بنا کر اس کے جسم پر ڈال دیں گا۔ پوری کائنات ہوگی، پورے کائنات کی مخلوق ہوگی، اور پورے کائنات کے مخلوق کے سامنے اللہ تبارک و تعالی 70 لاکھ نور کے کپڑے اس کو پہنائے گے اور اس کو عزت بخشیں گے اور کہے گے تو نے روزے کی حالت میں رمضان میں میرے محتاج بندے کے اوپر تو نے کپڑے کو پہنوایا تھا، لے تیرا یہ اجر اور انعام ہے کہ 70 لاکھ نور کے لباس تجھ کو پہنائے جائے گے۔ اس کے بعد فرمایا کوئی بندہ اللہ کے لیے اللہ کے بندوں پر اس ماہ مبارک میں اس عمل کے ساتھ صرف صدقات کر دے، خیرات کر دے، اور وہ بھی ایسا ہو اس کے بچے بھی ہو، اہل و عیال بھی ہو، تو اس کو اللہ اجر اتنا دیتا ہے کہ پورے روئے زمین کے خزانے سونے اور چاندی سے بھر کر اللہ اس کو رکھ دے۔ اور کوئی بندہ ایک ساتھ کہیں اللہ کے نام پہ اس کو خیرات کر دے، فرمایا جتنا اجر اس کو ملے گا ماہ مبارک میں کوئی مفلس اور کوئی محتاج کوئی بیوہ کی مدد کرے گا تو اللہ اس کو بھی اس کے برابر اتنا ہی رمضان میں اجر دیں گا۔ اس ماہ مبارک میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کے لیے اس طرح روزے رکھے اور اس طرح نیکی کرے اور اس طرح اللہ کے جو حرام چیزیں ہیں اس سے بچے اور جو حلال ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے کھانے اور پینے کی اشیاء سے، اور پھر اس کے بعد یہ بندہ اللہ کے لیے اگر 1 رکعت تراویح کے پڑھ لے تو فرمایا اس کے وہ 1 رکعت پڑھنے پر اللہ پاک اس کے نام اعمال میں، اللہ نے فرمایا اس کے نام اعمال میں اللہ پاک جنت میں ایک حور کو لکھ دیتے ہیں اور جنت میں ایک محل کو اس کے نام پر کر دیتے ہیں، اور 10 لاکھ نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہے۔ ایک سجدے کے عوض میں تراویحوں کے جو راتوں میں اٹھ کر راتوں میں قیام کرتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ہونا چاہیے جو اندر اور باہر سے مجھے راضی کرنے والے اعمال ہونے چاہیے، لیکن آج انسانوں نے اعمالوں کو، عبادتوں کو اپنی سہولت اور دنیا کے سہولت کے اعتبار سے اس کو اپنے اعمالوں کو اللہ کے حکموں کو اپنے دنیاوی کاموں کے ضروریات کے اعتبار سے اس کو
इंसान जो है तो अमाल कर रहा है, रोज़ा भी वैसी, नमाज भी वैसी और तराविया भी वैसी। नमाज को, रोज़े को लोगों ने दुनिया के मुकाबले में तरजीह नहीं दी, बल्कि दुनिया को इनके मुकाबले में तरजीह दी। तो नमाज भी हो रही दुनिया के एतबार से, रोज़ा भी हो रहा है दुनियावी एतबार से, और तराविया भी हो रही है दुनियावी मफाद के एतबार से। ताजिर और तिजारतों ने लपेट कर 10 दिन में कुरान सुनने और सुनाने को मुकद्दम कर दिया। इन्होंने रमज़ान को अपने ताबे कर लिया, कुरान को अपने ताबे कर लिया, तरावियों को अपने ताबे कर लिया, और अपने आप को 3 दिन और 10 दिन में सुनाकर फारिग कर लिया। वो मुसल्लियान भी पूरे ज़मीन पर आज़ाद, वो पढ़ाने वाला भी पूरे मार्केट में बाकी 30 दिन आज़ाद। ये सब के सब दीन के मजाक बनाने वाले इन लोगों ने दीन को अपने ताबे कर लिया। इन्होंने अपने एतबार से दीन को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कोई अपने एतबार से रोज़ा रख रहा है, अच्छा लगा तो रख लिया, नहीं रहा तो अच्छा नहीं तो नहीं रख दिया। उसने अपने आप से रोज़ों को तरजीह दे दी। कोई तरावियों को तरजीह दे रहा है, मन ने चाहा तो खड़े होकर पढ़ लिया, मन ने चाहा तो बैठकर पढ़ लिया, मन ने चाहा तो नहीं पढ़ लिया। ऐसे इंसानों ने दुनिया के कामों के लिए, दुनियावी मफाद के लिए रमज़ान को अपने एतबार से चलाना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इसके बदौलत हमें किस चीज़ से नवाजा? अल्लाह कहता है कि इसके बदौलत मैंने तुम्हें इस चीज़ से नवाजा, तुम्हारे कारोबार को, तुम्हारे रोज़ी को और तुम्हारे मसलों को। अल्लाह कहता है कि मैंने बढ़ा दिया और तुम्हारे कारोबार और रोज़ी में से मैंने बरकत को छीन लिया। इंसान कमा कमा कर थक रहा है, उसके बावजूद भी इंसान के जेब में और घर में रकम जमा नहीं, उसके अकाउंट में बैंक बैलेंस में जमा नहीं, उसकी रोज़ी में बरकत नहीं, क्योंकि इसने दीन को अपने एतबार से चलाना शुरू कर दिया। अपनी अकल को लगाया और आज़ाद हो गए, दीन को ताबे कर लिया, नमाजों को ताबे कर लिया, रोज़ों को ताबे कर लिया। मैं जैसा चाहूँ वैसा कर लो। फरमाया दीन ये नहीं है, दीन ये है कि शरीयत और इस्लाम के मुताबिक अपने आप को ढाल देना, नमाज के मुताबिक अपने आप को ढाल देना, रोजे के मुताबिक अपने आप को ढाल देना, ईमान के मुताबिक अपने आप को ढाल देना, कुरान के मुताबिक अपने आप को ढाल देना। कोई अक्लमंद अगर ये कह दे कल से आकर कि मैं नमाज में हाथ उठाने के बजाय हाथ नहीं उठाऊंगा, कोई ये कह दे कि 2 सजदे की जगह मेरी कमर में दर्द है मैं एक ही सजदा कर दूं, तो कोई अक्लमंद उसके पास में बैठा हुआ कम अकल भी इंसान ये कहेगा ए बेवकूफ, इस तरह नमाज नहीं होती। वो कहेगा नहीं मैं तो ऐसे ही पढ़ूंगा, आज बड़ा थका हुआ हूं, मैं खड़े होने की जगह लेट कर पढ़ूं, आज बड़ा थका हुआ हूं, बड़ी भूख लगी हुई है, मैं बैठने के बजाय हाथ नहीं बांधूंगा बल्कि एक ही जगह पर ना रुको सजदा करूंगा, ऐसे ही रहूंगा। अगर कोई ये तसव्वुर के साथ नमाज पढ़े तो लोग उसको लान तान करेंगे। तो मेरे भाइयों, जो हमें दिख रहा है, जो समझ में आ रहा है, उस पर हमने लान तान तो कर दी, लेकिन शरीयत को लोगों ने अपने जात से कैसे लपेट लपेट कर, अपने एतबार से दीन को बना बना कर, कैसे उसके ताबे अपने आप को कर कर और लोगों को उसके ताबे करवा कर, कैसे इंसानों ने दीन का मजाक बनाया, ये हमें तुम्हें नजर नहीं आता। हमने अपने आप को रोजे के साथ बाकी रखा, लेकिन हमने रोजे को कैसे अपने ताबे कर लिया। हम रोजे के ताबे नहीं है, देखो खुली बात है, हम रोजे के ताबे नहीं है, रोजा हमारे ताबे है, रोज़ा हमारे ताबे है। हमने रोज़ा रखा, सिर्फ पेट को हमने महफूज किया है खाने और पीने से, हमने आँख को महफूज नहीं किया, हम ज़बान को महफूज नहीं किया, हमने शर्मगाह को महफूज नहीं किया, हमने दिल को महफूज नहीं किया। अल्लाह के हबीब ने फरमाया रोए ज़मीन पर जब भी इंसान अपनी ज़बान से फैश बेहयाई की बात निकाले या गीबत की बात निकाले, उसका रोज़ा टूट जाता, उसके रोज़े के अंदर कमज़ोरी आ जाती, उसके रोज़े के अंदर दाग गिर जाता, उसके रोज़े के अंदर सुराख हो जाता, उसका रोज़ा फट जाता, उसका रोज़ा ढाल बनने के बजाय रह जाता। किसका रोजा? जो जबान से गीबत करे, जबान से गाली दे, जबान से फहश बेहया और लान तान करे, ये तो रोजा है। फरमाया अगर कोई इस तरह करे तो कहा गया कि इसका रोजा खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, रोए जमीन पर आप अच्छे और सच्चे और अपने दिल दिमाग से ये खुद एतमाद कर कर अपने आप से सवाल करो, रोए जमीन पर हैवानात का, रोए जमीन पर इंसानों के अलावा रोए जमीन पर हैवानात का और रोए जमीन पर जानवरों का गोश्त पूरे जमीन पर जितना खाया जाता है, इससे हजारों 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 टन गुना ज्यादा गोश्त किसी का खाया जाता है, तो वह इंसान मुसलमान इंसान का खाता है। जानवरों का गोश्त इतना नहीं खाया जाता जितना इंसान मुसलमानों का गोश्त खाते हैं, जितना इंसान एक दूसरे का गोश्त खाते हैं। अल्लाह के हबीब ने फरमाया गीबत करने वाला ऐसा है वो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खा रहा है। अल्लाह के हबीब ने कहा, और ये गोश्त खाना ये कोई अकलन ऐसी बात नहीं है, क्या ये मिसाल दी है अकल के एतबार से कि ऐसा हो
ہو سکتا ہے کہ بھائی کے گوشت کے کھانے جیسا نہیں حقیقت میں اور یقینی طور سے گوشت کھاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، اللہ کے رسول کے دور میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، جب انہیں حالت اس حال پر پہنچی، روح نکلنے کے قریب حالت آئی، اللہ کے حبیب نے کہا کہ بلاؤ انہیں، بلایا گیا، کہا پیالے میں قہ کر دو، انہوں نے قہ کر دی۔ ایک عورت نے گوشت کی تازہ بوٹیاں اس پیالے کے اندر آدھا پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے حبیب نے دوسرے سے کہا تو بھی قہ کر، اس نے قہ کر دی، خون اور پیپ اور گوشت کی تازہ بوٹیاں اس کے اندر بھر گئی، پورا پیالہ بھر گیا۔ اللہ کے حبیب نے کہا تم نے حلال چیزوں سے روزہ رکھا، لیکن دونوں بیٹھ کر آپس میں مسلمان کا گوشت کھا رہی تھی، غیبت کر رہی تھی، برا بھلا کہہ رہی تھی، غیبت کرنے کی وجہ سے ان کا گوشت تم نے اپنے پیٹ میں ڈالا۔ اگر میں نے یہ گوشت یہاں نہ نکالا ہوتا، یہی پیٹ کل قیامت کے دن اللہ پاک جہنم میں لے جاتا، جہنم کی آگ کو پیٹ کے اندر بھرتا، اور پیٹ کے اندر بھر کر یہ گوشت کھانے کے لیے یہ گوشت نہ پگھلتا، یہ گوشت نہ نکلتا، یہ گوشت نہ ضائع ہوتا، یہ گوشت نہ پیٹ سے باہر آتا، بلکہ پیٹ کے اندر جو گوشت تھا یہ محفوظ جہنم تک یہ تیرے ساتھ میں جڑا ہوا ہوتا، اور جہنم کی آگ اندر اللہ بھر دیتا، اور وہ آگ پیٹ کے اندر آ کر تیرے پیٹ کے اندر کے اتڑیوں کے ساتھ اس گوشت کو کھا لیتی۔ اللہ کے حبیب نے کہا یہ مردوں کا یا عورتوں کا یا بھائی بہن کا یا جو بھی آدمی آپس میں یا کسی بھی مسلمان اور ایمان والے کی اگر پیٹ پیچھے آدمی غیبت کرتا ہے، وہ ایسے جیسا اس کا گوشت کھانا، تو روئے زمین پر جانوروں سے زیادہ گوشت، اور جانوروں کا کچا گوشت کون کھائے گا؟ کچا گوشت کون کھاتا ہے؟ انسان نہیں کھاتے کچا گوشت، درندے کھاتے ہیں، حیوانیت والے اور چیڑ پھاڑ کھانے والے درندے جانور کھاتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والا کچا گوشت کھاتا ہے، تو یہ انسان کیا ہوا؟ یہ مسلمان کیا بنا؟ یہ مسلمان ایمان والا، کلمے والا، یہ اپنے آپ کو ایمان پر، اپنے آپ کو مسلمان کے ساتھ جوڑنے والا، یہ کہنے والا، یہ رمضان میں اگر غیبت کرے اور اپنے آپ کو کہے ماشاءاللہ میرا روزہ ہے، میں نے اتنا کام کیا پھر بھی عبادت کی، ماشاءاللہ میرا روزہ ہے، میں نے اتنی تلاوت کی میرا روزہ ہے، میں نے اتنے پارے پڑھے میرا روزہ ہے، میں نے تراویح پڑھی میرا روزہ ہے، میں نے اتنا صدقہ دیا میرا روزہ ہے، میں نے آج روزہ کھلائی کی روزہ داروں کو خوب بریانیاں کھلائی، خوب کھجوریں بانٹی، خوب پھل اور فروٹ اور شربت اور حلوے اور ملیدے کھلائے، میں نے آج اتنا سب کچھ دستر سجایا، لیکن یہی اگر غیبتیں کرتا رہا، یہی اگر برائی کرتا رہا، یہی اگر سب کچھ کرتا رہا، تو یہ انسان درندے سے بدتر ہے۔ یہ انسان کو اللہ کے حبیب نے کہا ہے کہ یہ ایسا ہے کہ یہ درندے سے زیادہ اس نے اپنے بھائی کا کچا گوشت کھایا ہے۔ غیبت کرنا، فرمایا کہ زنا سے بڑا گناہ ہے، زنا سب سے بڑا گناہ، زنا کو کہا کہ بت پرستی جیسا گناہ، لیکن زنا سے بڑا گناہ کہا غیبت کرنا، کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہا اس لیے زنا سے بڑا گناہ ہے غیبت، کیونکہ زنا کی توبہ ہے، زنا کی توبہ ہے، زنا کو اللہ معاف کرے گا، زنا کی توبہ اللہ کے پاس ہے، لیکن غیبت کی توبہ اللہ کے پاس نہیں ہے، غیبت کی توبہ اللہ کی عدالت میں نہیں ہے، غیبت کی توبہ اللہ کے پاس نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب نے کہا غیبت بندہ جس بندے کی کرتا ہے وہی بندہ اس کو معاف کرا، یہی اس کی توبہ ہے، اللہ معاف نہیں کرے گا، بندے نے معاف کیا تو ہی معاف ہوگا۔ ہم تو مرے ہوئے کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو زندوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو غائب کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو نمازیوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو متقی اور ولیوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو علماء اور صلاحوں کی غیبتیں کرتے ہیں، ہم تو ماں باپ کی غیبتیں کرتے ہیں، بھائی بہن کی غیبتیں کرتے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں شان سے کہ ماشاءاللہ آج میرا روزہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے حبیب نے کہا روزے دار وہ ہے، بہت سارے روزے دار ہیں، بہت سارے، لیکن سوائے فقر اور فاقہ اور بھوک کے انہیں کچھ حاصل نہیں ہے۔ تو ہم فاقے والے نہ بنے، ہم روزے دار بنے، ہم ایمان والے بنے، ہم نامی مسلمان نہ بنے، ہم فاقے اور فقر کرنے والے نہ بنے۔ ہمارا فاقہ نہیں ہونا چاہیے، ہمارا روزہ ہونا چاہیے۔ تو روزہ ہوگا آنکھ اور زبان اور کان اور آنکھ اور شرمگاہ اور پیٹ اور پورے جسم کا سر سے پاؤں تک کی سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلانے پر یہ روزہ ہوگا۔ جیسے نماز اللہ کے حکم پر ہم سلام پھیرنے تک اللہ کے تابع، ایسے صبح سے شام تک ہم اللہ کے تابع رہیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارا روزہ بنے گا۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو صحیح معنی میں اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک میں خوب روزے داروں کا افطار کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ غریبوں کے ساتھ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کو ہمت بڑھا کر ایک دوسرے کو دینی کام کی طرف کھینچانے کے کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تہجدیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ مبارک میں جس نے تہجد نہیں پڑھی، ماہ مبارک میں جس نے نماز نہیں پڑھی، ماہ مبارک میں جس نے نیکیاں نہیں کی وہ سال بھر نہیں کر سکتا، اس لیے فرمایا جس نے یہاں پر جتنے نیکیاں کی وہ سال بھر اس پر باقی رہ سکتا ہے۔ اللہ ہمیں وہ سب کچھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ رب راضی ہوتا ہے، اور خاص طور سے اللہ ہمیں خصوصی دعا کرنے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے بچنے، غیبت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیچ کا عشرہ جو چل رہا ہے مغفرت والا، اللہ اس کے بدولت ہمیں اور ہمارے والدین اور پورے امت کی اللہ مغفرت فرمائے، اور عالمین کے مسلمان جو فلسطین اور ہندوستان ہے اللہ ان سب کو راحت والی زندگی میسر فرمائے۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ استغفر